ابو احمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو وہ مجھے کیا ہے اپنے تخت پر بٹھایا کرتے تھے. جب میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کیا ہے میرے پاس بیٹھا کرو، جب میرا وظیفہ آئے گا، تنخواہ آئے گی تو میں کیا ہے تمہیں بھی اس میں سے کچھ حصہ دوں گا. تو ابو احمر کہتے ہیں کہ میں 2 مہینے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھتا تھا. تو ایک مرتبہ مجھے بتایا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ مجھے بتایا عبد القیس کا جب وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ بھئی یہاں کون ہو آپ لوگ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم ربیہ کیا ہے ربیہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مرحبا، نہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ ہوئے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا؟ مرحبا فرمایا. تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا ہیں صرف اور صرف حرمت والے مہینوں میں ہی آپ کے ساتھ یا آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے، اس کے علاوہ حاضر نہیں ہو سکتے. تو ہمیں دین کا ایسا حکم فرما دے، ایسا بتائیں کہ جو ہمارے لیے بہتر ہو اور اس بات پر ہم عمل کرتے جنت میں چلے جائیں. ہمیں بس اس مہینے میں اس کے علاوہ ہم نہیں آ سکتے، حرمت والے مہینوں میں آتے اس کے علاوہ نہیں آ سکتے. ہمیں ایسا حکم ارشاد فرمائیں جس کی وجہ سے ہم کیا ہیں جنت میں چلے جائیں. اب آ کیوں نہیں سکتے؟ وہ فرمایا کہ ہمارے اور حضور علیہ السلام آپ کے درمیان جو کافر ہے نا مظہر یا مظہر، ان کا قبیلہ آتا ہے. عید حرمت والے مہینوں میں لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، نہیں ہوتی، باقی مہینوں میں لڑائیاں جاری رہتی ہیں. تو ہمیں دین کا کوئی ایسا حکم ارشاد فرما دے جس کی وجہ سے ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم کیا ہو جائیں جنت میں چلے جائیں. اور ایسی باتوں سے ہمیں منع فرما دے. پینے والی چیزوں کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نہیں پی سکتے، یعنی ایسی باتوں کا حکم فرما دے جو ہم کریں جنت میں چلے جائیں اور جن سے بچ جائیں تو ہمیں گناہ نہ ملے. یعنی کیا کام کرنا ہے کیا کام نہیں کرنا ہے یا رسول اللہ ہمیں حکم فرما دے تاکہ ہم پیچھے والوں کو بھی بتا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان لوگوں کو جو دور سے آئے ہوئے تھے ان کو حکم فرمایا کہ 4 چیزوں کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم دیتا ہوں. 4 چیزوں کو تم لوگوں نے کرنا ہے اور 4 چیزوں سے تم لوگوں نے بچنا ہے. اب 4 چیزوں کا حکم وہ کون سی چیزیں تھی جو حضور علیہ السلام نے حکم دی؟ پہلی چیز کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا. کیا ہے؟ میں حکم دیتا ہوں کہ کیا ہے تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ. تو انہوں نے حضور علیہ السلام نے پھر اس کی وضاحت کی، اے صحابہ جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ایک ماننا اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہے. یا رسول اللہ دوسری چیز کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرنا. یہ کیا ہے؟ دوسری چیز ہے. اگر تم لوگ ان باتوں پر عمل کرو گے تو کیا ہے جنت میں چلے جاؤ گے. صحابہ نے یہی عرض کیا تھا نا کہ ہمیں ایسے کام کا حکم دے جو کرے تو ہم جنت میں چلے جائیں. پہلی چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر ایمان لے آنا. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا. گویا کہ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے وہ جنت میں جانے کا سبب ہے. اور تیسرا چیز کیا ہے یا رسول اللہ؟ تیسری چیز کیا ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا. جب تمہارے پاس اتنا مال آ گیا، شرعی اعتبار سے تم صاحب نصاب بھی ہو گئے، مالدار بھی ہو گئے، تو جب سال گزر جاتا ہے اگر سونا ہے تو سونے کی زکوٰۃ، اگر مال ہے تو مال کی زکوٰۃ، اگر جائیداد ہے تو جائیداد کی زکوٰۃ، اگر تمہارے پاس فصلیں ہیں تو فصلوں کی زکوٰۃ. الغرض جو تمہارے پاس ہے اس کے اعتبار سے شریعت نے تمہارے اوپر مقرر کیا ہے کہ اس کی تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ شریعت کا حصہ ہے، تمہیں اس چیز کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ کیا ہے؟ تیسری چیز. یا رسول اللہ چوتھی چیز رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا.
کیا کرنا؟ رمضان کے روزے رکھنا. یہ بھی تم پر فرض ہے کہ جب رمضان آ جائے اور کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو کیا ہے تمہیں رمضان کے روزے رکھنا بھی کیا ہے لازم ہے. اگر تم رکھو گے تو یہ تم پر لازمی ہے، ثواب ملے گا، نہیں رکھو گے تو کیا ہے گناہ گار ہوں گے. یہ 4 چیزیں. اور 5واں کیا ہے؟ غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ یاد رکھنا. یہ چیزیں جو ہے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو چیزیں ہیں نا ان پر تمہیں پابند ہونا ہے. اگر تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو کیا ہے جنت میں چلے جاؤ گے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 چیزوں کو یاد رکھنا: اللہ پر ایمان لے آنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور کہے رمضان کے روزے رکھنا. اور ایک 5ویں چیز حضور علیہ السلام نے اضافی فرمائی کہ غنیمت کے مال میں سے 5واں حصہ یاد رکھنا. یہ چیزیں کیا ہے اگر تم ان باتوں پر عمل کرو گے تو جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا تمہارا. اگر ان باتوں پر عمل کر لیا تو کیا ہے کامیاب و کامران ہو جائے گے. اور حضور علیہ السلام سے صاحب اس ٹائم پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایسی کون سی چیزیں جن سے بچیں؟ تو پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی پوچھا گیا. اس حدیث مبارکہ سے ظاہری طور پر پتہ یہ چل رہا ہے کہ پینے کی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو شاید اس ٹائم پر کوئی اسی اعتبار سے برائی چل رہی ہوگی یا اس اعتبار سے معاشرہ بگڑ رہا ہوگا. حضور علیہ السلام سے پوچھا تو حضور علیہ السلام تو غیب دان آقا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزوں سے بچو. وہ کیا ہے 4 چیزیں کیا ہے کہ پہلی چیز حنتم، دوسری چیز دبا، تیسری چیز فقیر، اور چوتھی چیز مزفت. یہ 4 چیزیں. اب وضاحت کرنے کے لیے ان کی بہت ساری وضاحت ہے، لیکن مختصر طور پر اگر آپ سمجھنا چاہیں ان 4 چیزوں سے کیا معنی مفہوم ہے. ان 4 چیزوں سے پہلے کے لوگ جو ہے نا عرب ممالک کے شراب زیادہ پیا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان 4 چیزوں، یہ ایسی چیز ہے کہ مٹی کے گھڑے ہوتے تھے، پھر گھڑوں کو سجا سوار کر ان کے اوپر کوئی ایسی چیز لگاتے، پھر اس میں شراب ڈال کر پیا کرتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے یہ 4 چیزیں شراب کی قسمیں ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں سے منع فرما دیا کہ ان چیزوں سے تم لوگوں نے بچنا ہے. اگر تم ان چیزوں سے بچ گئے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. اب ظاہری طور پر حضور علیہ السلام نے ان شراب کی چیزوں سے ہی کیوں منع فرمایا، باقی چیزوں سے کیوں نہیں منع فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام تو غیب دان ہے نا، کہ حضور علیہ السلام کو تو غیب کا علم ہے، اور حضور علیہ السلام کو پتا ہے کہ کب کہاں پر کیا حکم دینا ہے اور کب کہاں پر کیا منع کرنا ہے، جس کی وجہ سے لوگ برائی سے بچیں گے اور نیکی کی طرف مائل ہوں گے. کیا ہے حضور علیہ السلام کو تو پتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کیسے سر انجام دینا ہے، کیسے لوگوں کو ان کے اوپر عمل پیرا کرنا ہے. تو حضور علیہ السلام نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ان کو جن باتوں کی ضرورت تھی حکم دے دیا کہ یہ بات عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ اس ٹائم پر معاشرے میں یہ برائیاں زیادہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا کہ ان چیزوں سے تم لوگوں کو بچنا ہے. اب ہمارے لیے بھی ہے اس حدیث مبارکہ سے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، الحمدللہ ہم ایمان لے کر آئے. اب کیا ہے نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور کیا ہے رمضان کے روزے رکھنا. یہ ہمارے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب دی ان باتوں پر عمل پیرا ہونا ہے، تو ہم بھی انہی کی امتی ہیں، ہمیں بھی ان باتوں پر پابندی کرنی ہے. ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنا ہے. اور جن چیزوں سے منع کیا، شراب کیا ہے حرام ہے. جو بندہ شراب پیتا ہے نہ اس پر ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی. ہماری شریعت میں شراب کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے. پوری بالٹی دودھ کی ہو، اس دودھ کے بالٹی میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے تو وہ سارا دودھ پینا حرام ہو جاتا ہے. علماء اس کی مثال ایسے دیتے ہیں، ساری بالٹی کیا ہے دودھ کی ہے، اور اس دودھ کے بالٹی میں ایک قطرہ صرف پیشاب کا ڈال دیا جائے تو بندہ کوئی پینے کو تیار نہیں ہوگا، سارا کیا ہے دودھ ناپاک ہو گیا، حرام ہو گیا. اسی طرح پیشاب سے زیادہ جو ہے نا شراب حرام ہے، اور شراب کے غلاظت والا ہے. پیشاب سے زیادہ شراب غلاظت والا ہے. لیکن کیا ہے آج کل غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان بھی ایسے ممالک میں اپنے بہت سارے دیکھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، جن کو شراب کی لت لگی ہوئی ہے اور دن رات شراب پیتے رہتے ہیں. کیا ہے یہ اپنے اوپر، اور کہتے ہیں جو بندہ شراب پیتا ہے قیامت والے دن اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. تو اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں سے
بچنے کی توفیق نصیب